تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی صدر حاجی فقیر محمد قریشی، جنرل سیکریٹری نعیم شیخ، چیئرمین سجاد خان، خازن اسلم انصاری، خالد چوہان، ڈاکٹر خالد آرائیں، سلمان شیخ، ناظم اجمیری و ممبران کی قیادت میں جشن آزادی کی مناسبت سے رنگا رنگ تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گمنا آباد میں سجائی گئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اسلم انصاری نے ہال میں موجود شرکا کے دلوں کو تلاوت کلام پاک سے منور کیا، جبکہ نعت ننھی بچی ام فرما نے پیش کی۔ اس موقع پر استحکام پاکستان کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ صدر تنظیم خادم انسانیت فقیر محمد قریشی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاک پاکستان کا نام بلند کرنے والوں اور غریب عوام کے لیے کام کرنے والوں کو عزت بخشے، اور جو لوگ ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ جنرل سیکریٹری نعیم شیخ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس طرح کی تقاریب کے انعقاد کا مقصد بچوں کو اپنے قومی ہیروز اور پاکستان کی تاریخ سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ چیئرمین سجاد خان نے کہا کہ آج ہم 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں اور اسکول کے طلباء و طالبات شدید گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران اپنے ایئر کنڈیشن کمروں میں ہیں۔ کلاسوں میں پنکھے موجود نہیں، طالب علموں کے لیے پانی دستیاب نہیں۔ محکمہ تعلیم کے افسران فوری طور پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کا دورہ کریں اور فوری طور پر کلاسوں میں پنکھوں کا انتظام کریں۔ انہوں نے خصوصی طور پر شری شورو، صدر مدرس اسکول اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا اور سب کو 76ویں جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر اکرم باجوہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ اس ملک کے لیے ہم سب کو مل کر خدمت کرنا ہوگی اور اپنا کام ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ ملک یونس جمال نے کہا کہ تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد قومی ایام پروقار طریقے سے مناتی ہے، جس کی مثال آج سے 3 روزہ جشن آزادی تقریب کا آغاز ہے، جس میں اسکول کے طلباء و طالبات نے مختلف پروگراموں میں بھرپور حصہ لیا۔ مقابلوں میں جیتنے والے طالب علموں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ جی، محمد نعیم شیخ، جنرل سیکریٹری تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد۔ آج ہم نے جشن آزادی کی تقریبات جو سیلیبریٹ کی گرلز ہائی اسکول ہے گمنا آباد، گلی نمبر 3 حالہ ناگا۔ یہاں پر ہم نے بچوں کے ساتھ آزادی کی خوشیاں منائی، بچوں میں کوئز کمپٹیشن کرایا، نعت کے، تقریر کے، تلاوت کے، ملی نغموں کے مقابلے ہوئے، جس پر بچوں کو انعامات سے نوازا گیا۔ تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد ہر سال جشن آزادی اور اپنے نیشنل ڈیز پروقار طریقے سے مناتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں یہ آگاہی فراہم کی جائے کہ ہمارے قومی ایام اور ہمارے بزرگوں کی لازوال قربانیاں جو ہیں وہ کس طریقے سے انہوں نے دی اور یہ پاکستان وجود عمل میں آیا۔ میں دعا گاؤں اپنے ان شہداء کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اور بے شک وہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ پاک ان کی درجات کو بلند و بالا فرمائے۔ تنظیم خادم انسانیت انشاءاللہ ہمیشہ یہ کام کرتی رہے گی اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، غریب بچوں کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں، آج بھی ہم ایک سرکاری اسکول میں تھے جہاں کلاسوں میں پنکھے تک موجود نہیں ہیں، جہاں پانی کے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ بچے موجود ہیں یہاں پر، تعلیم کا نظام، یہاں کی جو پرنسپل ہے وہ بڑی محنتی ہیں، میڈم سمرین شورو صاحبہ، وہ بڑی محنت کر رہی ہیں، لیکن جو حکومت کا کام ہے، جو اداروں کا کام ہے وہ نہیں کر پا رہے۔ خدا را اس پہ فوکس کیجئے، یہی بچے کل اس ملک کا معمار بنیں گے، ملک کو ترقی دیں گے، افسران بنیں گے، اور علاقہ مکین جو یہاں کے گمنا آباد کے وہ بھی کوشش کریں کہ ان غریبوں کے لیے سہارا بنیں۔ میں اپنی ذات سے انشاءاللہ تعالی ادھر کسی ایک کلاس میں پنکھے موجود نہیں ہیں، انشاءاللہ تنظیم خادم انسانیت اس میں پنکھوں کا انتظام بھی کر رہی ہے، اور پانی کا جو الیکٹرک کولر لگتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ لگا رہے ہیں۔ سجاد خان، چیئرمین تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد۔ جیسا کہ ہم جشن آزادی پاکستان کی 76ویں سالگرہ منا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد نے 12، 13 اور 14 اگست کو 3 پروگراموں کا انعقاد کیا ہے، جس کے سلسلے میں آج ہم نے پہلا جشن آزادی تقریب گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول گمنا آباد کے بچوں کے ساتھ رکھی، جن میں بچوں کے ساتھ خصوصی پروگرامز کیے گئے، پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے خصوصی دعائیں کرائی گئی، اور انشاءاللہ کل دوسرا پروگرام آزادی روزگار سب کے لیے تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد کی جانب سے کل 2 بجے منعقد کیا جائے گا، جس میں چھوٹے پیمانے پہ کچھ لوگوں کو ہم روزگار فراہم کریں گے کہ جو تنظیم خادم انسانیت حیدرآباد کا اس مہنگائی کے دور میں بے روزگاری کے حوالے سے ایک اہم ایونٹس ہوگا۔